السلام علیکم میرے پاکستانیوں. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا میں بسنے والے شہری جن حقوق کو انجوائے کرتے ہیں، پاکستان میں رہنے والے شہری ان حقوق سے محروم ہیں؟ ان ممالک کے اندر ہمیں رول آف لا ملتا ہے، ہمیں سوشل جسٹس کا ایک نظام ملتا ہے جس کے تحت وہاں پہ کوئی بھی آدمی بنیادی جو ضروریات ہیں اس کی، روٹی، کپڑا، مکان، اس سے محروم نہیں رہتا. جبکہ کمپیریٹیولی جب اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں عوام اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہے، عوام اپنے حقوق سے محروم ہے. تو جب آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی جستجو کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے جوابات سامنے آتے ہیں، بہت ساری وجوہات سامنے آتی ہیں جس بنا کے اوپر ہمیں وہ حقوق نہیں مل سکے جو کہ ملنے چاہیے تھے. تاہم میں تمام وجوہات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور کسی کو بلیم کرنے کی بجائے میں یہ ایک بنیادی اور ٹھوس بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک مشاہدے سے سامنے آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے وہ ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی ہے. ویسٹ کی سول سوسائٹی اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے اپنے ریپرزینٹیٹیو کو، اپنے نمائندگان کو، اپنے لیڈرز کو، جبکہ یہاں پہ معاملہ الٹ ہے. یہاں پہ کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ آنسریبل نہیں ہے عوام کو، اور عوام جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور وہ نہیں جان پاتی کہ جو اس کو تھپکی دی جا رہی ہے بھیڑ کو، اس کو تو آگے جا کے ذبح کر دیا جائے گا. تو یہ بنیادی تضاد ہے جو کہ ویسٹ اور یہاں پہ ہمیں ملتا ہے. اب وہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ سول سوسائٹی وائبرنٹ ہے اور وہ رول پلے کرتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں سول سوسائٹی وہ رول پلے نہیں کر سکتی یا کر رہی جس طرح کرنا چاہیے تھا. اچھا، یہ سول سوسائٹی ہوتی کیا ہے؟ سادہ سے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی ویل بینگ کے لیے، عوام کے بنیادی جو مفادات ہیں، عوام کے مفادات، ان کے حصول اور عوام کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کے لیے جو بھی کوئی کام کرنے والی سوسائٹی ہے وہ سول سوسائٹی میں شامل ہوتی ہے. اور براڈلی اگر میں یہ کہوں کہ جو ریاست ہوتی ہے، ریاست 3 قسم کے افراد سے بنتی ہے فنڈامنٹلی. ریاست کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، میں ان ڈیفینیشنز میں نہیں جاتا جس میں آپ مقننہ پڑھتے ہیں، عدلیہ پڑھتے ہیں اور پارلیمنٹ کو پڑھتے ہیں. میں ایک فنڈامنٹلی چیز ایک سوشیو پولیٹیکل اینگل سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوشیو پولیٹیکل اینگل یہ ہے کہ ریاست بنیادی طور پر 3 قسم کے افراد سے بنتی ہے. اس میں ایک قسم کے افراد وہ ہوتے ہیں جو کہ حکومت میں ہوتے ہیں. تمام جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں وہ ایک طبقہ آپ کہہ سکتے ہیں اس ریاست کا ہوتا ہے. اس میں تمام آفیسرز آ جاتے ہیں، تمام محکمے آ جاتے ہیں، تمام اس میں حکومت کے یا سیمی گورنمنٹ کے جتنے بھی آرگنز ہیں اس میں وہ آ جاتے ہیں. دوسرا جو طبقہ ہوتا ہے امپورٹنٹلی جو ریاست میں بنیادی رول پلے کرتا ہے وہ کاروباری طبقہ ہوتا ہے، جو کہ صبح سے شام صرف اپنے
جو کاروباری معاملات ہیں، کاروباری مفادات ہیں، صرف اسی کو دیکھتا ہے. اس کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ کون حکومت میں ہے، کون نہیں ہے حکومت میں. اس نے صرف اور صرف اپنے مفادات کو دیکھنا ہے کہ اس کے مفادات کس کے ساتھ وابستہ ہیں. اور وہ صرف اپنے پیسے کے لیے ہی صبح سے شام اسی میں مشغول ہوتا ہے. اس میں تمام ہر قسم کا جو کاروبار ہے، ہر قسم کا ٹریڈ ہے، وہ طبقہ آ جاتا ہے. اب یہ جو تیسرا طبقہ ہوتا ہے، سول سوسائٹی، یہ وہ طبقہ ہوتا ہے بنیادی طور پر جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، جس میں تمام، اب اس کے کمپوننٹس ہیں مختلف سول سوسائٹی کے، کیونکہ جو سیاست ہے وہ بھی تو عوام ہی سے ہوتی ہے. وہ بھی عوامی جو لوگ ہوتے ہیں، عوام جو جمع ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ مل کے ہوتی ہے. تو یہ سول سوسائٹی میں تیسرا طبقہ آتا ہے جس میں تمام آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں، تمام سماجی تنظیمیں آ جاتی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں آ جاتی ہیں، تمام اس میں لٹریری آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں. گویا کہ ہر ایک آرگنائزیشن اور ہر ایک ایسوسیشن اور ہر ایک پارٹی جو بھی اپنا رول ادا کر رہی ہوتی ہے عوام کی ویلفیئر کے لیے، اس میں ویلفیئر آرگنائزیشنز بھی آ جاتی ہیں. یہ تمام مل کر ایک سول سوسائٹی کو ترتیب دیتے ہیں. اب یہ بنیادی وہ طبقہ ہوتا ہے. آپ پالیٹکس کے اوپر آپ لائبریریاں کھنگال لیں، آپ ایرسٹوٹل کو پڑھ لیں، آپ پوئٹکس کو پڑھ لیں، آپ فلسفی دنیا بھر کی پالیٹکس کو آپ اسٹڈی کریں گے تو بنیادی جو نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو سول سوسائٹی ہے یہ جتنی وائبرنٹ ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی اتنی ہی سخت ہوگی حکومت کے اوپر، بادشاہ کے اوپر، حکومت وقت کے اوپر. اور اگر یہ کمزور ہوتی ہے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، پھر جو ایک آئیڈیل حکومت نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو حکومت میں لوگ ہیں وہ بھی لاکھوں میں ہیں اور کروڑ سے بھی زیادہ ہیں. سیمی گورنمنٹ، اور وہ بھی پاکستان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ بھی آپ کو تعداد کروڑوں میں ملتی ہے، 2-2.5 کروڑ تو تقریباً بنتے ہیں. پھر اسی طرح جو میں نے بتایا کہ کاروباری طبقہ ہے وہ بھی 4 سے 5 کروڑ بنتا ہے، جو کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ پیسے کے لیے ہی صبح سے شام تک کام کرنا. تو یہ جو تیسرا کمپوننٹ ہے یہ بنیادی طور پر وہ کمپوننٹ ہے جس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور ویسٹ میں آپ کو یہ کمپوننٹ جو سوسائٹی کا ہے یہ آپ کو ایک واچ ڈاگ کے طور پر نظر آتا ہے. یہ ایسا واچ ڈاگ ہے جو کہ گہری نظر رکھتا ہے حکومت وقت کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں پھر حکومت اپنے جو کام ہے وہ صحیح کرتی ہے. حکومت خود کو اکاؤنٹیبل سمجھتی ہے سول سوسائٹی کے سامنے. لہٰذا آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں آپ کا کام یہ ہے. اب بعد میں یہ آ جاتا ہے کہ پھر اس کا رول کیا ہے. جب آپ اس سوال کو سامنے رکھتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کا رول یہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنا، لوگوں کو شعور دینا. یہ شعور دینا کہ آپ کے حقوق آپ کو کیوں نہیں مل رہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اویئرنیس دینی. یہ طبقہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں، لوگوں کو اویئرنیس دینے میں. اس طبقے کا کام ہے لوگوں کو پولیٹیکلی ایجوکیٹ کرنا، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ پولیٹیکلی ایجوکیٹ ہوں گے تو تبھی وہ یہ سوچ سمجھ سکیں گے کہ ان کے حقوق کیوں سلب ہیں. جب یہ جان جائیں گے کہ ان کے حقوق کیوں سلب ہیں اور
کس نے سلب کیے ہوئے ہیں تو تبھی وہ اپنے حقوق کی جدوجہد کریں گے. لہذا یہ اکثر سوال جب میں دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں، سول سوسائٹیز کے سامنے رکھتا ہوں، سماجی تنظیموں کے سامنے رکھتا ہوں، تو اکثر مجھے ایک جواب ملتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. خدارا اس جملے سے باہر نکلیں، اس جملے کو اپنے ذہن سے اٹھا کر پھینک دیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. اس جملے سے بدلیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاں، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ ایک 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 کر کے لاکھوں اور کروڑوں بنتے ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جو کرنے نہیں دیتے وہ تو چند سینکڑوں میں ہوں گے قبضہ مافیا. لہذا اپنے ذہن سے اس جملے کو نکالیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سول سوسائٹی کا حصہ ہیں. وہ بنیادی کمپوننٹ ہے سوسائٹی کا جو کہ تاریخ کا دھارا بدلتے ہیں، جو کہ سماج کو بدلتے ہیں، جو کہ سیاست کو بدلتے ہیں. پاکستان میں آج سول سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے وہ پچھلے 75 برسوں میں نہیں نظر آتی. لہذا تمام احباب جو کسی بھی جماعت سے منسلک ہے، جو کسی بھی تنظیم سے منسلک ہے، وہ خود کو سول سوسائٹی کا حصہ سمجھتے ہوئے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرے تاکہ پاکستان کے عوام بھی وہ حقوق انجوائے کر سکے جو کہ ویسٹ میں عوام انجوائے کرتے ہیں. اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد.